آج کی نشست میں میں دو ایسے لوگوں کا ذکر کروں گا جن میں ایک کامیاب ہے اور ایک کامیاب نہیں ہے، یعنی وہ اپنی زندگی کے جدوجہد میں فیل ہے۔ دونوں گو ان کی تعلیمی بیک گراؤنڈ، ان کا سوشل بیک گراؤنڈ سب ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ترقی کرتا ہے، آگے جاتا ہے، اور دوسرا شخص ترقی نہیں کر پاتا اور فیل ہو جاتا ہے زندگی کی کشاکش میں۔ تو سوشل سائنٹسٹ نے مطالعہ کیا ہے کہ اس میں جو آدمی کامیاب ہوتا ہے وہ کون ہے اور جو آدمی ناکام ہوتا ہے وہ کون ہے۔ آج میں اسی پہ آپ لوگوں سے بحث کروں گا۔ تو اس میں سمجھانے کے لیے میں دو دائرے میں نے بنائے ہیں۔ دائرہ نمبر 1 چھوٹا ہے اور دائرہ بڑا ہے۔ 90% لوگ بڑے دائرے میں کام کرتے ہیں، 90% لوگوں کی توجہ بڑے دائرے میں ہوتی ہے، اور 10% لوگ جو بہت کم تعداد ہے وہ چھوٹے دائرے میں کام کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ بڑے دائرے میں کون لوگ کام کرتے ہیں 90%، اور ان کے آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں، اور ان کی وریز کیا ہوتی ہیں، اور ان کی اچیومنٹ کیا ہوتی ہے۔ مثال طور پہ 90% لوگ اس بات پہ پریشان رہتے ہیں کہ جہاں ان کا گھر بنا ہے یا جہاں ان کا علاقہ ہے، شہر ہے، گاؤں ہے، قصبہ ہے، وہ ارتھ کویک کے لائن پہ ہے، لہذا وہ اس میں بھی پریشان رہتے ہیں کہ بزرگوں نے ارتھ کویک پہ لائن پہ گھر بنا دیا تھا، ہم یہاں رہتے ہیں، یا سستا پلاٹ ملا تو گھر بنا لیا، اب پتہ پڑا ہے کہ ارتھ کویک ہے کی لائن ہے، وہ اس میں وریز میں رہتے ہیں۔ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ دوسرے لوگ بھی اسی شہر اور اسی قصبے میں رہتے ہیں، یا ان کو یہ فکر آتی رہتی ہے کہ کئی سال گزر گئے، فلڈ نہیں ہے، فلڈ آئے گا اور پورا ملک فلڈ میں ڈوب جائے گا۔ جب پورا ملک فلڈ میں ڈوب جائے گا تو کتنے لوگوں کے گھر تباہ ہوں گے، کاروبار متاثر ہوگا، زمینیں تباہ ہوں گی۔ یہ ساری ان کو فلڈ کے کانسٹنٹ ان کو فلڈ کا رہتا ہے پریشانی۔ تیسرے قسم کے لوگ ہیں جن کو یہ ہیٹ یا کولڈ کی فکر رہتی ہے کہ بہت گرمی پڑ گئی تو کیا ہوگا، بہت سردی پڑ گئی تو کیا ہوگا۔ اسی میں بہت ہیٹ پڑ گئی، لوگ مر جائیں گے، جانور مر جائیں گے، کام نہیں کر سکیں گے، ایگزاسٹ ہو جائیں گے، ہیٹ اسٹروک کا کیس آئیں گے، لوگ ہاسپٹلائز ہو جائیں گے۔ اسی طرح کولڈ کیسز بڑھ جائیں گے، ژالہ باری ہوگی، برف باری ہوگی، چل نہیں سکیں گے، گھر میں مقید ہو جائیں گے، لائف کیا ہوگی۔ اگلے سال موسمی پیشن گوئی تو آ چکی ہے، اور آئندہ 10 سالوں کے لیے، بلکہ بعض صورتوں 100 سالوں کے لیے آ چکی ہے۔ کیا کیا جائے؟ یا کچھ فکر نہیں ہے تو لیونگ کاسٹ بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ جو روٹی پہلے 10 روپے کی تھی اب وہ 20 روپے کی ہو گئی ہے۔ جو مکان پہلے 10,000 کا کرایہ ملتا تھا اب وہ 20,000 کا مل رہا ہے۔ اسی طرح جو کرایہ پہلے 100 روپے تھا اب 200 روپے ہو گیا۔ تنخواہ اس نسبت سے بڑھی نہیں ہے، یا آمدنی اس نسبت سے نہیں بڑھی ہے۔ یہ ایک بڑی پریشانی رہتی ہے، اور اس کے بھی انڈیکس موجود ہیں کہ اب تو جدید دور ہے، سارے آلموسٹ ریکارڈ موجود ہے، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ 10 سال میں کتنی مہنگائی ہوگی، یا 50 سال میں کتنی مہنگائی ہوگی، اس کا بھی اندازہ لگایا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کی جاب لیسنس بڑھ جائے گی، بے روزگاری بڑھ جائے گی۔ جب بے روزگاری بڑھ جائے گی تو کاروبار بھی کم ہو جائے گا، جب کاروبار بھی کم ہو جائے گا تو تنخواہ دار طبقے کی بھی انکم کم ہو جائے گی، اور تاجر طبقے کی انکم کم ہو جائے گی۔ جب تاجر طبقے اور تنخواہ دار طبقے کی انکم کم ہو جائے گی تو گورنمنٹ کی آمدنی بھی کم ہو جائے گی۔ جب گورنمنٹ کی آمدنی کم ہو جائے گی تو پھر ملک کی سیکورٹی، ملک کی فلاحی بہبود، ملک میں جتنے بھی رفاع عامہ کے کام ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ اسی طرح گورنمنٹ ٹیکس بڑھا رہی، جب ٹیکس بڑھائے گی تو ظاہر ہے کہ پھر بچت کم ہو جائے گی، جب بچت کم ہو جائے گی تو ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکے گی، وغیرہ وغیرہ۔ یا کسی کو کچھ نہیں پریشانی ہوتی تھی، جن لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے، یونائٹیڈ اسٹیٹ ورسس ایلس،
USA کا اب کس سے جھگڑا ہوگا, کیا کس سے جنگ کی تیاری کرنی ہے. USA کی کون بات نہیں مان رہا ہے. USA دوسروں کی اکنامی کو دیکھ رہا ہے, وہ کس طرح کتنے خطرناک حد تک جا کر اس کی اکنامی کو چیلنج کر رہی ہیں. یہاں اکنامی سے مراد زیادہ تر سیکورٹی پروٹیکشن ہوتا ہے, اس کی بات ہوتی ہے. تو وہ اسی مرض میں گھلے ہوتے ہیں کہ USA ورسز ایلس کیا ہو رہا ہے, یا رشیا ورسز ایلس کیا ہو رہا ہے. رشیا کسی زمانے میں چیلنج تھا, آج بھی ان کے لیے چیلنج بنا ہے. رشیا کا یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا. 2014 پہ اس نے کرائمیا پہ جھگڑا کر لیا, اب یوکرین پہ قبضہ کر لیا کرائمیا پہ, اب رشیا نے یوکرین پہ قبضہ کر لیا ہے پارٹ. کیا کیا جائے. چائنا بھی بڑا خطرناک ہو گیا ہے. دیکھیں جناب, ہر جگہ اس کی انویسٹمنٹ پہنچ گئی ہے. غریب ملک ہو, درمیانہ ملک ہو, امیر ملک ہو, ہر جگہ چائنا اپنی انویسٹمنٹ لے کے پہنچ گیا. حتیٰ کہ امریکہ کو بھی خطرہ ہو گیا اس کے چائنا اس کے کچھ نہیں تو نیوکلر کی بڑی ہے کہ نیوکلر ملک بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے 4 تھے, اب پھر 5 ہوئے, پھر 6 ہو گئے, اب 7 ہو گئے. تو یہ کیا خطرات ہیں کہ اس طرح ملک 153 ملکوں میں سے 7 ملکوں کے پاس نیوکلر آ گئے ہیں. اب کسی نے نیوکلر چلا دیا تو کیا ہوگا. یہ پریشانی بھی لوگوں کو لگتی ہے. یا جنگ ہو جائے, ہندوستان ورسز پاکستان جنگ ہو جائے, یا ہندوستان ورسز چائنا, یا ہندوستان ورسز امریکہ. جہاں تک امیجن کریں وہ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح USA ورسز اینی کنٹری, وار کے خدشات اس وجہ سے ہوا. ان کا آپ دیکھیں گے جو ورکنگ آورس میں ٹائم ہے, تو 80% ٹائم ان کی اسی سوچ بازار میں گزر جاتی ہے. یا اسٹاک مارکیٹ کا, یہ بھی بڑی لوگوں کو پریشانی. اسٹاک مارکیٹ کسی ملک کی انڈیکیشن ہوتی ہے, کسی ملک کی اکنامی کی انڈیکیٹر ہوتی ہے, ضرور ہوتی ہوگی. لیکن پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں پہ ڈبل اکنامی چل رہی ہے, کیونکہ ہمارے بعض لوگ تو ٹیکس دیتے نہیں ہیں, بعض ہمارے پڑوسی جیسے ہیں, لہٰذا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ. لیکن بہرحال کہا جاتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج انڈیکیٹر آف دی وہ ہے اکنامک پروگریس کا. تو وہ اسٹاک مارکیٹ سے ہی ملک کی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں. پھر ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ آئل کے شیئر لیں یا مینوفیکچرنگ کے شیئر لیں, اسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں. یہ ہے 90% لوگ, یہ اس ساری فکر کرتے ہیں. ان کی گفتگو بھی بڑی مزیدار ہوتی ہے. جب ان کے پاس آپ بیٹھیں تو یہ کبھی عمران خان کو ڈسکس کرتے ہوتے ہیں, کبھی جنرل عاصم منیر کو, کبھی نواز شریف کو, کبھی زرداری کو, کبھی بھٹو کو, بچوں کو, ذوالفقار علی بھٹو جو ہے ثانی, اور یا اس کی بیٹی جس نے ابھی شادی کی ہے, اس کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں. بھٹو فیملی ورسز زرداری فیملی, یہ سب بات. اسی طرح کچھ لوگ MQM کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں. تو یہ زیادہ تر ٹائم پولیٹیکل شخصیات کے بارے میں ذکر کر کے یا پارٹی ذکر کر کے اس میں, حالانکہ وہ جس پارٹی سے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی بہت کم کام کرتے ہیں, سوائے یہ کہ اگر موٹیویٹ ہوتے ہیں اور سواری مل جاتی ہے تو جا کے اس پارٹی کو ووٹ دے دیتے ہیں. لیکن جتنا وہ ذوق شوق اپنا دن ٹائم ضائع کرتے ہیں مہینوں اور سالوں, اس کا اشیر ہوتا ہے. اب یہ تو ہو گئے 90% لوگ جتنے ہم دیکھ رہے ہیں یہ فیلور لوگ ہیں, یہ فیل ہو گئے ہیں اپنے اس میں زندگی کے کشاکش میں. ان کا صحیح نہیں ہے, صحیح انہوں نے ٹائم نہیں لگایا. انہوں نے ان چیزوں پر ٹائم لگایا جن پہ ان کی گرفت نہیں ہے. ارتھ کویک پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے, فلڈ پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے, ہیٹ اور کولڈ پہ, سردی گرمی, ژالہ باری اور بوائلنگ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. جاب لیسنس مارکیٹ میں کتنی ہے, ہماری درسری نہیں. گورنمنٹ ٹیکس بڑھاتی ہے ڈکریز کرتی ہے, ہمارا گورنمنٹ پہ اختیار نہیں ہے. USA کا کس کے ساتھ مقابلہ ہے, نہ USA سے ہمارا واسطہ ہے, کنٹرول ہے.
نہ یہ دوسرے پہ ہمارا کنٹرول ہے. رشیا اس پہ بھی ہمارا کنٹرول نہیں. چائنا اس کے اوپر بھی کسی کا کنٹرول نہیں ہے سوائے چائنیز گورنمنٹ کے. اسی طرح نیوکلیئر پاور ہم نے تو دیکھا بھی نہیں کہاں نیوکلیئر پاور رکھے جاتے ہیں. لہذا یہ بھی ہمارا در سری نہیں. وار ہمیں یہ بھی پتہ نہیں وار کیسی ہوتی ہے. وار حکومتیں اعلان کرتی ہیں, گورنمنٹس جنگ کرتی ہیں, یہ بھی ہمارا در سری نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا کہ لائف کے 90% مسئلہ تو ہم لوگ ہوتے نہیں, لیکن آپ نوجوان طبقے میں بالخصوص جو 35 سے لے کر 45 سال جو ایسی عمر کا کرکس کی عمر ہے جس میں ان کی پوٹینشل انرجی خرچ ہونا چاہیے, وہ اسی سوچ بچار میں 90% لوگ جو ہے 35 سے 45 سال کے اس میں نکال دیتے ہیں. اب ہمارے پاس دوسرا گروپ ہے 10% لوگ ہیں. یہ 10% چھوٹے دائرے میں کام کرتے ہیں. آئے ہم دیکھیں یہ کیا کس طرح ان کی سوچ کیا ہے. یہ جاب پہ یا اپنا کاروبار اس پہ فوکس کرتے ہیں. ان کی آپ گفتگو سنیں, 80% ٹائم دے پٹ آن دیئر جاب, یا 70 یا 60 جس طرح بھی ان کا شوق ہو. یہ فیملی کو ٹائم دیتے ہیں, یہ اپنے بچوں پہ ٹائم دیتے ہیں, ان کی ایجوکیشن پہ ٹائم دیتے ہیں. یہ اپنے پیرنٹس سے بھی ٹائم دیتے ہیں. پیرنٹس زندہ ہوں تو ان کی خدمت کرتے ہیں, ماں ہو یا باپ ہو, ایکولی ان کی خدمت کرتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہیں تاکہ ان کی بلیسنگ ان کے ساتھ رہے. اسی طرح وہ ہیلتھ پہ بھی اپنے توجہ کرتے ہیں, جم اٹینڈ کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, یوگا کرتے ہیں, اور اپنے بچوں کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بھی ہیلدی لائف اسٹائل ہو. ان کو کوشش کر کے خود اسکول چھوڑنے جاتے ہیں. جتنا بھی مصروف ہو, جتنا بھی بڑا آدمی ہو جائے, بچوں کے اسکول میں کم از کم پیرنٹس میٹنگ میں جا سکتا ہے. بعض تو یہ بھی نہیں کرتے ہیں, لیکن یہ 10% لوگ بچوں کی پیرنٹس میٹنگ میں تو ضرور اٹینڈ کرتے ہیں. جب بھی فنکشن ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں. اسی طرح یہ اسپریچول ایکٹیویٹی میں بھی حصہ لیتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں, صبح کا آغاز نماز سے کرتے ہیں, عبادت سے کرتے ہیں, اللہ کی یاد سے کرتے ہیں صبح کا آغاز. اور اسی طرح وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا 5 وقت نماز پڑھیں. رمضان آتے ہیں تو رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں. اسی اپنی زندگی میں, اسی اپنے کاروباری جاب اور اس میں سے یہ اپنا ٹائم نکالتے ہیں. اسپرٹ پہ, روحانیت پہ بھی توجہ دیتے ہیں. اسی طرح وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, پیسے نکال کر غریبوں کی مدد کرتے ہیں. وہ اس کو لازمی حصہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح نماز اور روزہ اور زکوٰۃ کیا ہے, کوشش کر کے یہ زندگی میں عمرے بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں. تو زندگی کے سارے جو ہے وہ ریکوائرمنٹ یہ پوری کرتے ہیں یہ لوگ. تو ہم نے دیکھا ہے ایک حدیث کے مطابق تو 5واں پھر رہ جاتا ہے جو ضروری عمل ہے, وہ ہے جہاد. جہاد میں بھی حصہ لیتے ہیں, لیکن جہاد کے لیے گورنمنٹ جب اعلان کرے تو وہ جہاد ہوتا ہے. گروہ یا لوگ جو جہاد کا اعلان کرتے ہیں وہ جہاد نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کہ لوگ جو کاروبار بھی کر رہے ہیں, نوکری بھی کر رہے ہیں, لیکن اس تمام عمل میں وہ فیملی کو ٹائم بھی دے رہے ہیں, اور بچوں کے ایجوکیشن پہ توجہ دے رہے ہیں, بچوں کے اسکول اٹینڈ کر رہے ہیں, ان کی ہیلتھ دیکھ رہے ہیں, اپنی ہیلتھ دیکھ رہے ہیں, اسپریچولیٹی پہ قابو کر رہے ہیں. یہی 10% لوگ جو ہیں جو آج کسی بھی معاشرے میں ٹاپ پہ ہیں, چاہے وہ بینکنگ سیکٹر ہو, چاہے وہ مینوفیکچرنگ سینٹر ہو, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہو. آپ جائیں نزدیکی سے مطالعہ کریں تو جو لوگ یہ چلا رہے ہیں وہ کوئی ناکام لوگ نہیں ہیں. بالکل وہ اسی فارمولے پہ کام کر رہے ہیں 10%. ان کی گفتگو میں آپ کو نواز شریف اور عمران خان نہیں ملیں گے, جنرل اور ججز نہیں ملیں گے. ان کی گفتگو کو مینلی اسی گرد فوکس کرتی ہوگی. فیملی, پیرنٹس, جاب, کاروبار, ہیلتھ,
اور خدا کو یاد کرنا، اسپریچولیٹی۔ تو آج کا مشورہ میرا یہی اپنے سامعین کے لیے کہ ہم زندگی کو 2 سرکل میں تقسیم کریں، تو چھوٹے سرکل میں جو 10% لوگوں کا ہے اسی کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ میں نے تصورات و خیالات اسٹیفن آر کوی کی کتاب 7 ہیبٹس آف افیکٹو پیپل سے لیا ہے۔ کتاب پڑھنے کے لائق ہے، اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے، تو میں مشورہ دوں گا کہ اس کا مطالعہ کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔